فرمایا یہ روزہ چھوڑنا کس نے ہے، کب چھوڑنا ہے؟ ایسا بیمار شخص ہے کہ جسے دیندار ڈاکٹر اور دیندار اور سمجھدار حکماء کہہ دیں کہ بھئی روزہ رکھنا تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور خود اس کی صحت کے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ کئیوں کو ایسی تکالیف ہیں بیچارے 2-3 گھنٹے سے زیادہ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں نہیں رہ سکتے، ایسا بیمار ہے یا اس طرح کا مشقت والا سفر ہے، تو سمجھ لیں اس کے لیے ایک پہلا حکم کیا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ایسا بیمار، ایسا مسافر جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر اس کے علاوہ اور دنوں میں روزے رکھے، یعنی ان روزوں کی قضا کرے۔ مسلسل نہیں کر سکتا، پورے سال میں 2 کر کے ایک کر کے روزہ رکھ لے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، سوموار کا روزہ رکھ لیا جائے، جمعرات کا روزہ رکھ لے، ایام بیض کے روزے رکھ لے، محرم کے روزے رکھ لے، اس طرح تھوڑے تھوڑے روزے کر کے رمضان کے روزوں کی قضا پوری کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے ہی فدیہ، کہ فدیہ دینا ہے جی، روزے نہیں رکھ رہے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ دوسری صورت ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں، جو بھی آسان اور سہولت والی صورت ہے اس صورت میں رمضان کے روزوں کی قضا کرو۔ اور اس کی میں نے صورت بتا دی ہے کہ پورا سال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چھوٹے دن آ گئے ہیں، سردیوں کے دن آ گئے ہیں، سردیوں کے دن میں روزے رکھ لو، وقفے سے روزے رکھ لو، جتنے روزے رمضان کے رہ گئے ہیں بعد میں قضا کرو۔ ہاں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو بیچارہ ایسا مریض ہے وہ سال کے کسی بھی دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ سردی میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وقفے سے روزے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یہ دوسری صورت ہے میرے بھائیوں، پہلی صورت ہے کہ ان رمضان کے روزوں کی قضا کرے، جو قضا بھی نہیں کر سکتا وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے۔